اور شاید یہی سانسیں ہیں کہ جن کی برکت سے باقی انسانوں کو سانسیں نصیب ہو رہی ہیں، ورنہ خدا نے دنیا کافروں کے لیے بنائی نہیں ہے۔ یہ الگ بات ہے جیسے کوئی باغ کے اندر پھولوں کے ساتھ کانٹے بھی رہتے ہیں، اصل مقصد کانٹوں کا وجود نہیں ہوتا بلکہ پھولوں کی پیدائش اصل مقصد ہے، مگر ساتھ ساتھ کانٹے بھی پل جاتے ہیں، ساتھ ساتھ کانٹے بھی نکل آتے ہیں۔ تو ایسے ہی ہے، کائنات بنی ہے صاحبان ایمان کے لیے، کائنات بنی ہے مولائے متقیان کے چاہنے والوں کے لیے۔ اب جو رہتے ہیں دوسرے وہ ایسے ہی ہیں جیسے گلشن میں خار رہتے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو عزیزان محترم، شکر خدا ادا کرتے ہوئے آپ کی خدمت معظم میں ایک طالب علم کی حیثیت کا اعتراف روز کرنا میری ذمہ داری ہے کہ پروردگار مجھے وہ کیفیت عطا فرمائے کہ خلوص قلب کے ساتھ جملات پیش کرتے ہوئے مالک کی بارگاہ سے اجر کا مستحق خود بھی قرار پاؤں اور آپ کی دعائیں شامل حال ہو سکیں۔ عنوان آپ کی خدمت میں روز بیان ہو رہا ہے، اور اس عنوان پر گفتگو کرتے کرتے کچھ بہت سے سوالات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ کل ایک سوال جو ایک واجب الاحترام مومن نے مجھ سے کیا کہ آپ تذکرہ امام زمانہ کر رہے ہیں مگر ایک مشہور حدیث کا تذکرہ آپ نہیں کر رہے، وہ بھی کر دیجئے۔ یہ ان کا اظہار محبت ہے۔ وہ حدیث کون سی ہے پہلے اسے بیان کر دوں، پھر یہ وجہ بیان کر دوں کہ میں تذکرہ کیوں نہیں کر رہا تھا اب تک۔ حدیث متفق علیہ کتب تشیع اور کتب اہل سنت کے اعتبار سے مہدویت ثابت ہے، اور ثبوت مہدویت کی جو احادیث مشترکہ ہیں ان میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ، کہ جو شخص مر گیا ہو اس حالت میں کہ اپنے زمانے کے امام کی معرفت نہ رکھتا ہو، فقد مات میتۃ الجاہلیہ، وہ جاہلیت کی موت مر گیا ہے۔ اس حدیث کو بہت بار آپ نے علماء سے سنا ہے، ذاکرین سے استفادہ کیا ہے۔ البتہ میرے عنوان سے یہ بات اس لیے مربوط نہیں تھی کہ میرا عنوان معرفت امام زمانہ علیہ السلام نہیں ہے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے عنوانات بہت سارے ہیں۔ خود ایک آپ کے نسب کا مسئلہ کہ آپ کے نسب کا عنوان لیا جائے، سامرہ میں سرداب کی تاریخ بیان کی جائے، آپ کی والدہ کی آمد اور ان کا اسلام بیان کیا جائے، نرجس اور نرگس کے فرق کو بیان کیا جائے، کس کی بیٹی ہیں اس کا مسئلہ عیسیٰ علیہ السلام سے کیا ہے اس کو بیان کیا جائے، آپ کی ازدواجی حیثیت پر بحث کی جائے کہ کچھ علماء قائل ہیں کہ آپ شادی شدہ ہیں، کچھ علماء قائل ہیں کہ آپ کے یہاں شادی شدہ ہونے پر یقین نہیں کیا جا سکتا، کچھ علماء قائل ہیں کہ آپ کے 4 بیٹے ہیں، کچھ علماء قائل ہیں کہ وہ 4 بیٹے 4 شہروں میں جزیرہ خضرا کے نام کے ساتھ پائے جاتے ہیں۔ یہ الگ موضوعات ہیں، اور ہر موضوع اپنے مقام پر ایک اشرہ چاہتا ہے۔ تو معرفت امام زمانہ علیہ السلام موضوع نہیں ہے، اس لیے کہ یہ تو ایسا موضوع ہے کہ زندگی تو ختم ہو سکتی ہے مگر حق معرفت نہ کل ادا ہو سکا تھا بیان کرنے والوں سے، نہ آج ادا ہو سکے گا بیان کرنے والوں سے۔ خلاصے میں ایک جواب اپنے جیسے طالب علم کے لیے کافی سمجھتے ہوئے آپ کی خدمت میں پیش کر دوں تاکہ خدا مجھے اور آپ کو مصاب کرے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اور یہ جو حدیث تلاوت میں نے کی ایک مومن کی خواہش پر، یہ بالکل ایسے ہی ایک جیسے مومن نے مجھ سے کربلا میں 40 کی زیارت کے موقع پہ سوال کیا، راہ چلتے ہوئے ہم جا رہے تھے اطراف کی زیارت کے لیے اور پیدل سفر تھا، جانا تھا باغ امام جعفر صادق علیہ السلام تک، اور راستے میں چلتے ہوئے اللہم صلی علی محمد وعلی، اس نے پوچھ لیا کہ حق حسین کیا ہے، امام علیہ السلام کا حق کیا ہے؟ میں نے کہا تم نے سوال نہیں کیا، پوری کتاب پوچھ لی ہے، اب مجھے پورا سبق سنانا پڑے گا، کئی دن لگیں گے، سمجھاؤں گا بیٹھ کر
یا راہ چلتے ہوئے ایک سوال نہیں کیا، پوری کتاب پوچھ لی ہے، حق حسین کیا ہے؟ اس لیے روایت کہتی کہ جو امام کے حق کو پہچانتے ہوئے سلام کرے اس کا ثواب مخصوص ہے، امام کے حق کو پہچانتا ہو۔ تو جیسے حق امام ایسے معرفت امام۔ معرفت کے لیے اتنا جملہ کافی ہے کہ واجب الطاعت امام کو جاننا، اپنی مرضی پر امام کی مرضی کو ایسا فوقیت دینا کہ اگر کسی مرحلے پر اپنی مرضی اور امام کی مرضی ٹکرانے لگے تو اپنی مرضی کو چھوڑ دینا، امام کی مرضی کو اپنا لینا۔ معرفت امام یہ نہیں ہے کہ امام کا نام جان لینا، امام کا خاندان پہچان لینا۔ ہاں البتہ یہ معرفت کب کام آئے گی؟ جبکہ بہت سارے جھوٹے دعویٰ کرنے والے مہدویت کے عنوان سے تاریخ میں سامنے آئیں گے، اور پھر پہچانا جائے گا کہ ہر مہدی موعود نہیں ہے۔ گوہر شاہی کو اگر خبطہ ذہن ہو گیا ہو یا اس جیسے اور افراد اگر اس خمار میں مبتلا ہو گئے ہوں تو انہیں مہدی موعود نہیں کہا جاتا۔ مہدی موعود تو وہ اس کی تعریف اللہ کے رسول نے فرمائی کہ میری اطرت میں سے ہوگا، فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا، نسب بیان کیا، حسب بیان کیا، حتیٰ کہ چہرہ بیان کیا، اور اتنا چہرہ بیان کیا کہ بیان کرتے کرتے امام علیہ السلام کے داہنے رخسار پر اللہ کے رسول نے ایک سیاہ رنگ کے تل کو بیان کیا۔ اس حد تک، ایک ہوتا ہے فوٹوگراف لینا، اس حد تک گہرائی میں بات کو پہنچایا کہ ایسے ہوں گے کہ جس میں اسرائیلی انداز سے ہوگا اور چہرہ عربی انداز سے ہوگا، چہرے سے عرب لگتے ہوں گے، جسم سے بنی اسرائیل کے مرد لگتے ہوں گے فاطمہ کی اولاد ہوں گے۔ کیا شخصیت، کیا شان، کیا انداز، یہاں تک بتا دیا کہ پہنے ہوئے چپل جو ہوں گے، نالین مبارک کی تعریف کیا ہوگی۔ فرمایا شیس علیہ السلام نے، یہ کس کے جملے ہیں؟ مولا متقیان کے الفاظ، خطبہ موجود ہے پورا، اور خطبہ امام نے اس موضوع پر ایک سے زیادہ دیے ہیں، اور ایسا نہیں ہے بلکہ ہر زمانے میں ہر معصوم نے اس آخری معصوم کے لیے باتیں بیان کر دی ہیں۔ نالین جناب شیس علیہ السلام کی، حضرت آدم کے بعد جو سب سے پہلے نبی ہیں، حضرت آدم کے خلیفہ ہیں، حضرت آدم کے وصی اور وزیر ہیں، حضرت شیس علیہ السلام آدم کے بیٹے کہلاتے ہیں، تیسرے بیٹے، ان کی نالین ہوگی، اور پائے مبارک کے امام زمان علیہ السلام ہوں گے، سر پر رسول کا امامہ ہوگا، جسم پر ابراہیم کا لباس ہوگا، اور گلے میں اسماعیل کے زیورات ہوں گے، پاؤں میں نالین شیس ہوں گی، ہاتھ میں عصائے موسیٰ ہوگا، اور انگلیوں میں انگشتر جناب سلیمان نبی علیہ السلام ہوں گے۔ انبیاء کی ساری مواریث جمع ہوں جس جگہ، اس سے مہدی کہیں گے۔ سمجھ جائے، کاش کبھی اگر عنوان رکھنے کا موقع ملے تو عنوان رکھا جائے مہدی وارث انبیاء۔ فی الحال تو آپ نے سنا حسین وارث انبیاء، اور خدا نے ایک موقع عطا کیا تھا زینب وارث انبیاء کا موضوع پڑھ چکا۔ اب یہ اپنے مقام پر کہ پوری گفتگو ایک مکمل اشرہ ہے کہ کس نبی کی کون سی میراث آپ کے ساتھ ہوں گی، اور کون سے نبی آپ کے ساتھ عملاً شریک ہوں گے۔ سارے نبی آپ کے ساتھ نہیں آئیں گے، سارے نبی نہیں ہوں گے، 4 نبی ہوں گے۔ بالکل ایسا ہی مسئلہ کہ کیا سارے شہید آپ کے ساتھ ہوں گے؟ تو سارے شہید آپ کے ساتھ نہیں ہوں گے، بلکہ خدا نے کسی کا ساتھ ہونا، کسی کا ساتھ نہ ہونا، نہ کسی کی عظمت کی کمی کی دلیل ہے اور نہ کسی کے مقام کی بلندی کی دلیل ہے۔ جو ساتھ ہے مرضی خدا کے ساتھ ان کے ساتھ ہے، جو ساتھ نہیں ہے مرضی خدا کے اعتبار سے ان کے ساتھ نہیں ہے، البتہ ہے سب کے سب ان کی دعاؤں کے ساتھ کہ جو امام کے حق میں دعا کر رہے ہیں۔ اور خدا سب کو اٹھانے والا وہ الگ موضوع ہے، موضوع رجعت ہے، موضوع ظہور نہیں ہے، اور ہمارا موضوع ظہور کا موضوع ہے۔ رجعت ایک الگ عنوان ہے۔ آئیے
اب اس تمہید کی منزل کو اور آسان کرتے ہوئے تو من مات ولم یعرف امام زمانہ ہی، تو بہت سارے علماء نے کتابیں لکھ ڈالی، حتیٰ کہ علماء دیوبند نے، علماء سلفی حضرات نے بھی کتابیں لکھ دی عقیدہ مہدویت پر۔ سرزمین حجاز کے رہنے والے بھی جانتے کہ مہدی کون ہے، ارے آنے والے وہ غیر ملکی فوجی بھی جانتے ہیں عراق میں کہ مہدی کون ہے، تلاش ان کو اسی کی تو ہے کہ وہ تلوار لے کر آئے گا، تلوار ایسی خوفناک ہوگی جو کل آپ نے سن لی کہ نام تلوار کا ہوگا، باقی سارا کام اس سے امام لے رہے ہوں گے، نام تلوار کا ہوگا۔ تو جانتے سب ہیں، تو اگر سب کے جاننے کو معرفت کہیے گا تو پھر کافر بھی جنتی ہو گیا۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ تو اردو میں آسان کر لیتا ہوں، چھوڑتے ہیں لفظ معرفت کو، یہ معرفت ایک بڑا گہرا لفظ، اردو میں آسان کر لیتے ہیں۔ ایک ہے جاننا، ایک ہے پہچاننا۔ تو جانتے سب ہیں، پہچانتے سب نہیں ہیں۔ تو جو پہچان گیا وہ کامیاب ہے۔ جانتا تو کافر بھی ہے کہ کون مہدی ہے، جانتا تو غیر شیعہ بھی ہے کون مہدی ہے، مگر پہچانتا نہیں ہے۔ بس پہچان جس کو ہو گئی، اور جو پہچان جائے تو اپنی جان کیوں نہ قربان کر جائے۔ بے ابی انتم و امی، میرے ماں اور باپ آپ پہ قربان ہو جائیں، مولا کے حکم سر آنکھوں پر سب قربان کر دے انسان مولا کے حکم پر، مولا روک دیں رک جائے، مولا چلائیں چل دے، اسی کا نام تو معرفت ہے۔ اور اب وہ آیت بھی تلاوت کر لیں، اس آیت سے زمانے ظہور کا خاص مسئلے کا تعلق ہے جو ابتدا میں تمہید میں آ چکا ہے۔ ایک جملہ اور سن لیجئے اور اسی اعتبار سے بات اور آگے بڑھ جائے گی۔ یہ آیت کون سی؟ سورہ مبارکہ بنی اسرائیل۔ اتفاق ہے بنی اسرائیل کا لفظ بار بار زبان پہ آ رہا ہے۔ بنی اسرائیل یہ سورہ کا نام بھی ہے، اس کا ایک اور نام سورہ الاسراء بھی ہے۔ تو 17واں سورہ قرآن مجید کے اس ترتیب کے اعتبار سے اور اس کی آیت نمبر 33، وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا، اور جو شخص بھی مظلوم ہو کر قتل کر دیا گیا ہو، ظلم کے ساتھ قتل کیا گیا، فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهِ سُلْطَانًا، خدا کہتا ہے پس ہم اس کے ولی کو سلطان بنا دیں گے۔ سلطان کی تعریف حکومت کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے، ہم اسے اقتدار دیں گے، ہم اسے وہ اقتدار۔ سلطان کا لفظ استعمال ہوا، کب استعمال ہوا؟ جبکہ اسی سورہ میں، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل میں اللہ کے رسول نے اللہ سے دعا مانگی اللہ کے حکم کے اعتبار سے، رب ادخلنی مدخل صدق واخرجنی مخرج صدق واجعل لی من لدنک سلطانا نصیرا۔ ایک سلطان وہ تھا جو محمد کو ملا تھا، ایک سلطان وہ ہے جو محمد کے بیٹے کا نام ہوگا، حسین کو ملے گا۔ ومن قتل مظلوما، جو ظلم کے ساتھ محمد والے محمد بلند سے بلند تر صلوات اللہم صلی علی محمد وآلہ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، اور جو ظلم کے ساتھ قتل کر دیا گیا ہو، خدا کہتا ہے ہم اس کے ولی کو سلطان بنائیں گے۔ تو دو ہی باتیں کہ یا تو خدا کا وعدہ صرف وعدہ ہی ہے، پورا نہیں ہونے والا، العیاذ باللہ من ذالک، یا کہ ابھی دنیا ختم نہیں ہو رہی، ملیں گے بہت سارے دیوانے پیشن گوئیاں کرنے والے، اور ان پر کچھ جوان ایمان بھی شاید لے آئیں کہ اتنا بڑا سائنٹسٹ بات کر رہا ہے، یا کوئی پامسٹ بات کر رہا ہے، یا کوئی ماہر فلکیات بات کر رہا ہے کہ یہ ستارہ اب ڈوبنے والا ہے اور یہ نکلنے والا ہے، قیامت آنے والی ہے۔ ہمیں کسی کی بات پر کوئی یقین نہیں کرنا، اس لیے کہ ہم نے کلمہ نہ تو پڑھا ہے ماہر فلکیات کا، نہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے ماہر نجوم کا، نہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے ماہر ارضیات کا، ہم نے کلمہ پڑھا ہے کونین کے سید کا۔ تو باقی سب وہ جملہ یاد رہے، مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔
وہ اس خاتون سے راز والا خط نکلوانے پہنچے ہیں نا، وہ آپ نے تاریخ پوری پڑھی ہوئی، دہراتا نہیں پوری تاریخ. وہ اس سے پہلے 3 لوگ ایک کے بعد ایک جا چکے، اور خاتون قسم کھاتی تھی، روتی تھی، اور یہ تینوں واپس چلے آئے ایک کے بعد ایک. یا رسول اللہ، حالانکہ اللہ کے رسول بیان کر رہے تھے کہ جبرائیل امین نے آ کر خبر دی ہے کہ وہ خاتون خط لے کر جا رہی ہے. کسی منافق نے خاتون کو اپنی کنیز کو خط لکھ کر جنگ کا پورا نقشہ سمجھا کے بھیج دیا ہے. یا رسول اللہ منگوا لیجئے واپس، راز افشا ہو جائے گا. ایک کو بھیجا، 2 کو بھیجا، 3 کو بھیجا، یہ گئے. خاتون نے قسمیں کھائیں، روئی پیٹی، وہ مطمئن ہو کے واپس چلے آئے. اور اللہ کے رسول کے پاس آ کر کہتے ہیں یا رسول اللہ اس کے پاس نہیں ہو سکتا، بیچاری اتنی قسمیں کھا رہی ہے، اتنی قسمیں کھا رہی ہے. بہت غور کیجئے گا، کوئی قسمیں کھائے، کوئی قسمیں کھائے، روئے اور چلائے تو کیا فرق پڑتا ہے. لیکن جب چوتھی مرتبہ اللہ کے رسول نے بھیجا، بھائی اس لیے پہلے بھیج دیا کرتے تھے کہ کہیں کسی کے دل میں کوئی تمنا نہ رہ جائے کہ ہم بھی جاتے تو ہاں. یہ چھوٹا سا کام تھا، اس میں کون سا کوئی معرکہ آرائی کرنا تھا، نہ باب خیبر کی بات تھی، نہ مرحب و انتر کی بات تھی. یہ تو کمزور صنف سے خط لینے کی بات تھی. تو اگر ہوتے کوئی مرد تو لے آتے اس سے خط، لیکن جب مرد گیا مقابلے پر اور خط، اس نے وہی سلسلہ شروع کیا، رونے لگی، قسمیں دینے لگی، میرے پاس کوئی خط نہیں ہے. ارشاد فرمایا یا خط لے کر جاؤں گا یا تیرا سر لے کر جاؤں گا. اور جب اس نے دیکھا کہ تلوار باہر نکل آئی ہے تو اپنے بندھے ہوئے بال کھولے، اس میں سے خط نکال کر امام کو دے دیا. تو خط لے کر جاؤں گا یا سر لے کر جاؤں گا. تو جگہ بھی بتا دی تھی کہ خط چھپایا کہاں پر ہے. اور خط لے کر جب آپ پہنچے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، وہ تینوں جو بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو 0 پر واپس پویلین ہو گئے تھے، اب زبان بولیں کرکٹ بات الگ ہو جائے گی، واپس آ گیا، کوئی ایک رن نہیں منایا انہوں نے. اب بیٹھے ہوئے وہ، اور جب مولا پہنچے اور مولا نے یہ خط پیش کر دیا اللہ کے رسول کی بارگاہ میں، آپ مسکرا کے فرماتے ہیں یا علی، آپ نے اس عورت کی قسموں پہ یقین کیوں نہیں کیا؟ فرماتے ہیں اللہ کے ولی اللہ کے رسول کے سامنے، یا رسول اللہ وہ عورت تو کیا، ساری کائنات بھی مل کر اگر قسمیں کھاتی، مجھے اپنے حبیب پر یقین ہے، کائنات پہ یقین نہیں ہے. یا علی اللہم صلی علی محمد وعلی. تو اللہ کے رسول کی روایت ہے کہ اگر دنیا کے ختم ہونے میں ایک دن بھی رہ جائے، میں کہتا ہوں جو 21 دسمبر کی بات کریں یا کوئی اور تاریخ دے دیں، ڈیڈ لائن دے دیں کہ اب قیامت آنے والی ہے، کچھ لوگ ہوتے ہیں جو ان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اب قیامت آنے والی ہے، کتنی فلمیں بنا کر آپ دکھائیے گا قیامت آنے والی. ایک دن بھی اگر رہ جائے تو خدا اس ایک دن کو اتنا طولانی کرے گا کہ یہاں تک کہ میرے بیٹے کا ظہور ہو جائے گا. اللہ کے رسول کی روایت ہے. اب کلمہ کس کا پڑھا ہے؟ جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی بات پہ یقین کرنا چاہیے نا، ورنہ پھر منافق کہلائے گا، یقین نہ کرنے والا. اور اسی یقین کو ولایت علی ابن ابی طالب کہا جاتا ہے، رسالت کے یقین کو ولایت کہتے ہیں. تو مرحلہ اپنے موضوع کے اعتبار سے من مات ولم یعرف امام زمانہ ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لولیہ سلطانا، سورہ مبارکہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر 33. فلا یسرف فی القتل انہ کان منصورا. اب امام جعفر صادق علیہ السلام کی روایت میں پیش کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق سرکار سید الشہداء سے کہ آپ ظلم کے ساتھ قتل کیے گئے،
اور آپ کے ولی سے مراد ہمارے آخری امام کا عنوان جو انتقام خون حسین لینے والے ہیں، اور وہ انتقام میں اگر پورے اہل زمین کو ختم کر دیں، اگر خون حسین کے انتقام میں پورے اہل زمین والوں کو تہہ تیغ کر دیں، تب بھی اسراف نہیں ہوگا، تب بھی اسراف نہیں ہوگا۔ اور وہ حجت خدا اس پر نصرت نازل ہو رہی، فَإِنَّهُ كَانَ مَنصُورًا۔ منصور کسے کہتے؟ امام علیہ السلام کو ناصر بھی کہا گیا، 12ویں امام کو، اور منصور بھی کہا گیا۔ زیارت عاشورہ میں منصور بھی کہا گیا، ناصر بھی ہیں منصور بھی ہیں، ناصر مددگار بھی ہیں، منصور ان کی مدد بھی ہوگی۔ ناصر ہیں امت کے لیے، منصور ہیں خدا کے لیے۔ خدا نصرت کو اتار رہا ہے۔ نصرت کی تعریف کیا ہے؟ نصرت کی پہلی تعریف ہے رعب اور دبدبہ۔ اللہ اپنے اس ولی کے لیے رعب کو نازل کرے گا۔ کل کی بات اگر یاد ہو، زمانے آخر کی مشکلات میں، زمانے غیبت کی مشکلات میں بے امنی، اور بے امنی میں امت کی حالت، اور امت کی حالت میں امت کے لیے مخالفین کے دلوں سے امت مسلمہ کا رعب نکل جانا۔ اور خدا اپنے ولی کی جب نصرت کرے گا تو رعب کو نازل کرے گا۔ پھر امام فرماتے ہیں 3 قسم کے لشکر ہوں گے۔ ایک لشکر ہے ملائکہ کا، ایک لشکر ہے مؤمنین کا، ایک لشکر ہے رعب و دبدبے پروردگار کا۔ بہت سے ایسے ہوں گے، بات بڑی آسان سی ہے، ارے ہم تو تاریخ مشاہدہ کر چکے، بھئی یہ اس کا ہی تو بیٹا ہے جس کی تلوار کو دیکھ کر بہت سے تو خالی تلوار کو دیکھ کر ہی لیٹ جاتے تھے۔ رعب کسے کہتے ہیں؟ یہ رعب ہی تو ہوگا کہ صرف امام کا نام، لیکن بات یاد رکھیں، کیا کہنے، ایک طرف رعب ہے، اور جس کا رعب ہوتا ہے تو لگتا ایسے جیسے بہت سخت مزاج ہوگا وہ۔ ہاں بہت غور کیجئے گا، ہے کیفیت نہیں، بڑا غصے میں رہتا ہوگا، یہاں آنکھوں میں سرخی ہوگی، بہت رعب ہوگا۔ رعب کا مطلب یہ نہیں ہے، رعب کافروں کے لیے ہوگا، اور مومنوں کی تعریف یہ ہے کہ یشربون حبہ، وہ امام زمانہ کی محبت میں سیراب ہوں گے جیسے کوئی پیاسا پانی پیتا ہے۔ کوئی کیا سمجھ رہا ہے؟ اتنا ذکر مہدی ہوگا زمانے ظہور میں کہ ذکر مہدی کے سوا کوئی ذکر زبان پر رہے گا ہی نہیں۔ چلے میں اس کو مثال کو آسان کر لیتا ہوں، جو کبھی پیدل کربلا 40 کر لے اور نجف سے کربلا کا تذکرہ زبان پر آیا تو خود بخود کچھ باتیں اور سامنے آنے کے لیے نشاندہی ہوتی جا رہی ہے۔ کربلا اور نجف ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، کوفہ، کربلا اور نجف تینوں ایک سٹی ہو جائیں گے۔ کیسے ہو جائیں گے؟ مسجد کوفہ کی نئی تعمیر، آخری امام کے کارناموں میں مسجدوں کا منہدم کرنا بھی ہے، اور مسجد کا تعمیر کرنا بھی ہے۔ جو مسجدیں تقوی کی بنیاد پر نہیں ہوں گی انہیں امام گرا دیں گے۔ اور سنت رسول موجود ہے، مسجد زرار رسول نے توڑی تھی، تو اب جو آئے گا مثل محمد ہوگا نا۔ آپ کی کنیت بھی ہے اور آپ کا اسم گرامی بھی آپ کو ملا ہوا ہے۔ کیا کہنے اس شخصیت کے، مسجد توڑی جائیں گی، مینار ختم ہوں گے، آرائشیں ختم ہوں گی، مسجد کی چھتیں ختم ہو کر اس طرح سے رابطہ خدا سے دعا کے عنوان میں مضبوط کیا جائے گا۔ اب بہت غور کیجئے گا، کبھی کبھی سوچتے تھے کہ زیر آسمان دعا مانگنے کا مطلب کیا ہے؟ یہ کیوں کہا جاتا ہے کہ کوٹھے کی چھت پر جاؤ اور پھر جا کر رخ کربلا کرو؟ تو امام مسجدوں کی ڈیزائننگ ایسی کر دیں گے کہ چھت تو ہوگی جو پانی سے بچا لے، دھوپ سے بچا لے، مگر ایسی معنویت والی ہوگی کہ دعاؤں کو پہنچنے سے مانے نہ ہو سکے۔ اشارے ہیں، تفصیلات کا وقت نہیں ہے۔
ورنہ یہ ایک ایک جملے پہ مجلس سے مکمل ہو جائیں تو اب ایسا مشکل ہو جاتا کبھی کبھار کہ کوئی بات اگر نامکمل کر کے چھوڑ دی جائے تو لوگ کہتے ہیں اس کا مطلب کیا ہوا؟ کیا ان چھتوں کے بعد دعائیں قبول؟ صلوات پڑھے محمد و آلہ محمد۔ تو بھیا آسان سی بات ہے کہ دعا قبول ہوتی ہے شرائط کے ساتھ اور آداب کے ساتھ۔ شرائط اور آداب کے بغیر دعا قبول نہیں ہوتی، چاہے آسمان کے نیچے مانگو یا چھت کے نیچے مانگو۔ لیکن چونکہ امام کے آنے والے دور میں مسئلہ عمرانیات اور روٹی کپڑا اور مکان میں ایک مسئلہ تو آج حل کر لیں۔ امام کا زمانے ظہور روٹی کپڑا اور مکان یہ سیاسی نعرہ بنا لیا گیا۔ یہ سیاسی نعرہ ہے نہیں، یہ الہی نعرہ ہے، یہ الہی نعرہ ہے، یہ چلا حضرت آدم کے زمانے سے ہے، اور سب سے پہلے یہ نعرہ لگایا پروردگار نے ہے۔ جب پروردگار جناب آدم علیہ السلام کو روانہ کیا، زمین پہ حبوط ہوا، آپ کا نازل کیے گئے، اتارے گئے، تو پھر پروردگار نے اپنے نمائندے کو جبرائیل امین کو بھیجا اور 3 سوالات کے ساتھ بھیجا کہ جا کر آدم سے 3 باتیں سوال کرنا، 3 باتیں پوچھنی ہیں۔ پہلی بات، آدم خدا کہتا ہے اگر میں تمہارے دروازے پر آ گیا کہ آدم مجھے بھوک لگی ہے تو کیا کھانے کو روٹی دے دو گے؟ روٹی۔ پھر دوسرا سوال، آدم اگر تمہارے دروازے پر میں آ گیا کہ آدم مجھے لباس کی حاجت تو کیا لباس دے دو گے؟ آدم تمہارے دروازے پہ اگر میں آ گیا کہ مجھے سر چھپانے کے لیے سائبان چاہیے تو کیا تم مجھے مکان کی چھت دے دو گے؟ تو یہ 3 سوال خدا نے آدم سے کیے تھے بذریعہ جبرائیل امین، اور جناب آدم علیہ السلام گھبرا گئے، پریشان۔ لفظ پریشان کہنا مناسب نہیں ہے، نبی ہیں، معصوم، حجت خدا ہیں۔ میں اپنے اور آپ کے لیے کہتا ہوں کہ ایسا کیسے ممکن ہے؟ یہ 3 باتیں جو انسانی علامتوں میں سے ہیں، خدا کیوں کہے گا؟ خدا روٹی نہیں کھاتا، روٹی کھلاتا ہے۔ خدا لباس پہنتا نہیں، لباس پہنواتا ہے۔ خدا مکان رکھتا نہیں، مکان دیتا ہے۔ اب جس کو چاہے مکان دے، اگر قبضے کا خطرہ ہو تو کیوں دے کسی اور کو؟ دے گا نا اپنے کو۔ روٹی کپڑا اور مکان، یہ 3 نعرے الہی نعرے، اور یہ آج کے دور کی مشکلات اور آنے والے زمانے کے اعتبار سے یہ 3 باتیں، اور ان میں سے ایک بات عمرانیات، مکان کا مسئلہ۔ مگر وہ بات مکمل کر لیں کہ جواب کیا دیا جناب آدم علیہ السلام کے اس سوال میں؟ پوچھا جناب آدم علیہ السلام نے کہ جبرائیل کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ خدا چاہتا ہے کہ تمہارے دروازے پر اگر کوئی میری مخلوق میں سے مانگنے آ گیا، نہ سمجھنا مخلوق مانگنے آئی ہے، سمجھنا مخلوق کا پروردگار مانگنے آ گیا ہے۔ اس لیے تینوں مرحلوں پر جواب ایک ہی ہوگا۔ اور اب آئیے مسئلہ عمرانیات میں بات کہاں سے کہاں نکل گئی۔ میں چلا تھا کربلا کے لیے اور پیغام دے رہا تھا کہ جو ایک مرتبہ 40 نجف سے کربلا پیدل چلا جائے، اور اس میں بات نکلتے نکلتے مسجد کوفہ تک، مسجدوں تک پہنچی۔ مسجد کوفہ کے کتنے دروازے بنیں گے؟ کہ 1000 دروازوں کی مسجد بنے گی۔ 1000 دروازوں کی مسجد۔ کائنات میں اس سے بڑی مسجد نہ پہلے کبھی بنی ہے اور نہ کبھی تصور ہو سکتی ہے، اس لیے کہ اگر پوری دنیا میں ایک گورنمنٹ قائم ہو جائے اور اس کیپٹل میں امام جمعے کی نماز پڑھانے والا اس پورے اسلامی مملکت کا حکمران حقیقی اور پروردگار کی جانب سے ہو تو کتنے لوگ جمعے کی نماز پڑھنا چاہیں گے؟ آپ بتائیے گا۔ اگر کوئی کربلا سے تیز سواری پر چلے گا مسجد کوفہ آنے کے لیے صبح کے وقت، روایت کہتی ہے ظہر تک پہنچتے پہنچتے نماز جمعہ نکل جائے گی اس کی، مسجد کوفہ تک پہنچتے پہنچتے جمعے کی نماز نکل جائے گی۔ اتنی وسیع اور عریض مسجد ہے۔ لوگ کہیں گے مولا سے کہ مولا گنجائش مسجد کتنی بڑی کی جائے گی؟ اور 1000 دروازے،
اور اگر مسجد مربع ہو، چوکور ہو، اسکوائر ہو، تو کیسے 250 دروازے ہر طرف ہوں گے، اور ہر دروازے اور دوسرے دروازے کے بیچ میں اگر 10 میٹر کا فاصلہ ہو تو پھر آپ خود حساب لگا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مسجد کوفہ صرف مسجد ہی بڑی نہیں ہوگی، یہ تینوں شہر مل جائیں گے آپس میں، کیونکہ مسجد شروع کوفے سے ہوگی، نجف سے ہوتی ہوئی کہاں تک پہنچے گی؟ اللہ اکبر. میں شاید ان روایات کے اعتبار سے جو سمجھ سکا بیان کر رہا ہوں، ورنہ حجت خدا کے کمالات کتنے ہوں گے؟ بہت زیادہ ہیں. اور اس کے بعد پھر وہ کربلا کا سفر جس پر میں آپ کو یہاں تک لایا تھا، جو ایک مرتبہ 40 پیدل کر لے، پیدل کر لے. لیکن بس میں کرنا سب کو آتا ہے، فرق کیا ہے؟ بس میں کرے گا تو بس سمجھ میں آئے گی، حسین سمجھ میں کم آئے گا. اور جب چلے گا پیدل تو پیدل رستہ چلتے ہوئے اسے حسین سمجھ میں آئے گا، اور نجف سے کربلا تک پہنچ کر اس کی زبان پر صرف حسین 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 ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا. ایسے امام زمانہ کی آمد کے بعد لوگوں کی زبانوں پر بس مہدی 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 ہوگا، اس کے سوا کوئی ذکر زبان پر ہوگا ہی نہیں. یہ جملے روایت کے ہیں جو پیش کر رہا ہوں. یشربون حبہ، لوگ محبت امام زمان کو پیئیں گے، سیرابی حاصل کریں گے جیسے کوئی پیاسا پانی کو پیتا ہے. اب مجھے بتائیں پانی دن میں کتنی بار پیتے ہیں؟ آپ چائے سے بور ہو جاتے ہیں، اگر 3-4 سے زیادہ مرتبہ ہو جائے تو چائے سے بور ہو جاتے ہیں. کوئی ڈرنک ہو، کوئی بھی مشروبات ہوں، بہت زیادہ نہیں پی سکتے سوائے ایک مشروب کے جو خدا نے بنایا ہے. جسے خدا بناتا ہے اس سے کبھی دل بھرتا ہی نہیں. جو انسان بنا لے اس سے دل بھر سکتا ہے، جو خدا بناتا ہے اس سے دل نہیں بھرتا. یشربون حبہ، وہ پیئیں گے امام کی محبت کو. اور امام کی محبت کو پینے کے مسئلے پر بات یہاں تک پہنچاتے پہنچاتے اب ایک مومن کا ایک اور سوال، اور سوال اس نے بڑا اچھا کیا تھا کہ آخر مسئلہ کیا ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا کہ 313 کے نام، تو کیا 313 میں ہم شامل نہیں ہو سکتے؟ 313 میں شامل ہم ہو سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے؟ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام پڑھ دیتا ہوں. اور یہ آپ کے سوالات ہیں جو اس بات کو اور آگے بڑھائیں گے. آپ سوالات کیجئے مجلس کے بعد، مجلس سے پہلے، تاکہ آئندہ کی مجلس میں بات آ سکے. امام کی روایت ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ 2 طرح کے لوگ ہمارے قائم کے ساتھ ہوں گے، ایک اصحاب، ایک انصار. اصحاب کون ہیں؟ حکام اللہ. اصحاب وہ ہیں جو اللہ کی طرف سے حاکم قرار دیے گئے، وہ 313 ہیں. اور 313 میں ہر ایک اس کمال کا ہوگا، ہر ایک اس کمال کا ہوگا کہ اگر اس کو امام کسی علاقے میں بھیج دیں تو علاقے میں وہ ایسا ہوگا جیسے خود امام موجود ہوں. اس کو میں آسان کر لوں مثال کے طور پر، سفیر حسین سرکار مسلم ابن عقیل باب الحوائج، سفیر سرکار سید الشہداء کی حیثیت کیا تھی؟ رشتہ، قرابت، زہد، تقوی نہیں، حیثیت تھی نیابت اور سفارت. اور الفاظ معصوم کے یہ تھے کہ سفیر مسلم کے ہاتھ پر بیعت، حسین کے ہاتھ پر بیعت ہے. تو بالکل وہ 313 ایسے ہوں گے حکام کہ جو حکمران قرار دیے جائیں گے روئے زمین پر مختلف علاقوں میں. اور اس کے بعد دوسرے باقی انصار ہوں گے. اور اس لیے آپ بہت غور کیجئے گا، شاید کسی حد تک بات مکمل کر سکوں. دعائے عہد پڑھ لیجئے تو دعائے عہد میں اصحاب بننے کی دعا نہیں ہے، انصار بننے کی دعا ہے. اللہم اجعلنی من انصارہ و اعوانہ. کون سی دعائے عہد کا 40 دن صبح کی نماز کے بعد پڑھو.
40 دن صبح کی نماز کے بعد پڑھو. چلیں 40 دن اگر صبح کی نماز ٹائم پر پڑھ لیں تو کم از کم عادت تو ہو ہی جائے گی. بھئی ریاضت ہو کہ نہ ہو, ہاں عبادت مکمل ہو کہ نہ ہو, مگر عادت تو ہو جائے گی. اور یہ عادت کسی نہ کسی دن نقطہ بائے بسم اللہ کی برکت سے عادت میں ایک نقطہ بڑھاؤ تو ہو جائے گی عبادت. فرق ایک ہی نقطے کا. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. تو انصار کی دعا مانگنا, اللہم اجعلنی من انصاری و اعوانہ. اور جو سرداب کی زیارت ہے سامرہ میں 12ویں امام کی, اس کا جملہ کیا ہے؟ وَاجْعَلْنِي اللَّهُمَّ مِنْ أَنصَارِهِ وَآوَانِهِ وَأَتْبَاعِهِ وَشِيَّتِهِ. اور اے پروردگار تو ہمیں بنا دے, ہمیں تو بنا دے ان کے ناصر, ان کے مددگار, ان کے شیعہ, ان کے پیروی کرنے والے. اصحاب نہیں. زیارت عاشورہ, اَن يَرْزُقَنِي طَلَبَ سَارِكُمْ طَلَبَ سَارِ مَا إِمَامٍ هُدًى ظَاهِرٍ ناطق بالحق منکم. مجھے عطا فرما, توفیق دے دے کہ میں خون کا انتقام لوں. تو نصرت کا مسئلہ ہے, ہمیں ناصر بننا ہے. اصحاب کیا پتا ان ناصروں میں کوئی ایسا ہو جائے. بھئی 313 کا جو مسئلہ ہے, کیا یہ گنتی کا مسئلہ ہے یا یہ دعوت عام ہے؟ بنیں گے 313 ہی, دعوت سب کو دی جا رہی ہے. میں کیا جملہ استعمال کروں؟ بھائی امتحان میں بیٹھے تھے 5000 طلباء اور سیٹیں تھیں پاس ہونے والوں کے لیے 313. تو جو پاس ہو جائے وہ وہاں پر آ جائے گا. ہم ناصر نہیں بن پا رہے ہیں. تو اصحاب تو بہت دور کا لفظ ہے. تو جتنی دعائیں آپ کو ملیں گی سب دعاؤں میں نصرت کی دعا ہے, اصحاب کی دعا نہیں ہے. اس کا مطلب شاید یہ بھی ہو کہ اصحاب کا معاملہ طے ہو چکا, اور اصحاب کا تذکرہ کرتے ہوئے کچھ باتیں کل آئیں, پرسوں آئیں, اس سے پہلے آئیں, ایک خاتون کا تذکرہ اور کرنا ہے, اور اس کے بعد پھر شاید آئندہ آنے والے دنوں میں مردوں کی بات بھی شروع ہو جائے. حضرت سمیہ خاتون زندہ کی جائیں گی. کون سمیہ؟ بڑی عظیم خاتون, اسلام کی پہلی شہیدہ, اسلام کی پہلی شہیدہ خاتون. اس کا پورا خاندان شہید ہے. شوہر شہید, 2 بیٹے دونوں شہید, خود بھی شہید. ہول فیملی 4 ممبر, 4 ممبر تھے پوری فیملی کے اندر, چاروں شہید ہوئے مگر الگ الگ دور کے اندر. اور اللہ کے رسول نے جب ان کو ملاحظہ کیا کہ سمیہ اپنے شوہر کے ساتھ تکلیفیں برداشت کر رہی ہے, جلتی ہوئی ریت پہ لٹایا جا رہا ہے, پتھر رکھے جا رہے ہیں, تازیانے مارے جا رہے ہیں, لیکن کیا کمال تھا اس خاتون کا. جب پیغمبر اسلام کی شان میں توہین ابو جہل نے کی تو جوابی کارروائی اس خاتون نے کی, جس پر تاریخ کا جملہ کے نیزے سے اس کو شہید کیا گیا. سمیہ آج بھی خدا نصیب کرے مکہ المکرمہ کی زیارت, اور مکہ المکرمہ میں ایک قبرستان جنت المعلا کے علاوہ اور بھی ہے, شبیکہ. اور شبیکہ قبرستان میں کچھ یادگاریں ہیں. ایک ان بچیوں کی یادگار ہے کہ جنہیں ان کے باپوں نے زندہ درگور کیا, اور ایک حضرت سمیہ کی قبر بیان کی جاتی ہے. آج بھی واللہ عالم بالصواب, حقیقت خدا جانتا ہے, جو علماء نے بیان کیا بیان کر رہا. ایک چھوٹی سی دیوار جس کو کہتے ہیں کہ شباہت قبر ہے, قبرستان شبیکہ میں اب تک موجود ہے جناب سمیہ. اور وہ چھوٹا سا پلاٹ ایسی جگہ واقع ہے کہ اگر 5 اسٹار ہوٹل بنے تو شاید اتنا جلدی ریکوری ہو کہ باقی اور ہوٹلوں سے زیادہ بہتر ہو جائے. لیکن خدا نے ایسے بچا کے رکھا ہے کہ ابھی تک دولت پرستوں کی نگاہوں کے باوجود وہ قبرستان محفوظ ہے. اور قبرستان کیوں محفوظ ہے؟ کہ وہاں پر قبر سمیہ ہے. سمیہ حضرت عمار یاسر کی والدہ.
اللہ کے رسول گزرتے فرماتے تھے صبر کرو صبر کرو، اے آل یاسر صبر کرو، اس لیے کہ خداوند عالم نے تمہارے لیے بہت بڑی جزا قرار دی ہے۔ اور کتنا صبر کیا، اور اتنے صبر کے نتیجے میں شہید ہو گئیں۔ خدا انہیں 12ویں امام کے لشکر کی خدمت کے لیے دوبارہ اٹھائے گا، اور ان کا نام لیا امام جعفر صادق علیہ السلام نے 13 خواتین میں سے۔ 13 خواتین میں سے ان کا نام ہے۔ امام کے لشکر کی کیفیت، امام کے آنے کے حوالے سے، اور پھر 2-4 باتیں شاید اور مکمل کرتے ہوئے ہم آج کی حد تک بات کو ختم کر لیں کہ زمانہ غیبت اور زمانہ غیبت کی کچھ اور علامتیں، پھر ایک سوال کا جواب، اور پھر زمانہ ظہور کی آسانیاں۔ زمانہ غیبت کی مشکلات کا اقتصادی مشکلات۔ آج ایک جملہ ہے مہنگائی۔ مہنگائی، اس مہنگائی پر ایک جملہ اور میں بڑھا دیتا ہوں، معرفت ہونی چاہیے جملے کی۔ آج پیسے دے کر مہنگا ہی صحیح کھانا مل تو جاتا ہے نا۔ ایک دن ایسا آنے والا ہے کہ جب پیسے ہوں گے، نوٹوں کے بھرے ہوئے بریف کیس ہوں گے، ایک روٹی نہیں مل سکے گی۔ قحط اور بھوک، کیوں؟ آخری زمانے کی اقتصادی مشکلات کا آخری حل، یعنی آخری انتہا کیا ہوگی؟ اللہ کے رسول کی روایات موجود ہیں، ارشاد فرماتے ہیں کہ آخر زمانہ ایسا آئے گا کہ یا تو بارشیں ہوں گی نہیں، یا اگر بارشیں ہوں گی تو بے موقع اور محل ہوں گی۔ اور پھر امام کی روایت کہ ایسی بارش ہوگی جس سے میوہ جات خراب ہو جائیں گے، ایسی بارش جس کی بنیاد پر کھجور درخت پر فاسد ہو جائے گی، اور اس حد تک مشکلات بڑھیں گی کہ لوگ اپنے بچوں کو، بچیوں کو، حتیٰ کہ اپنی خواتین کو ایک روٹی کے بدلے بیچنے کے لیے بازار میں لے آئیں گے۔ اور آپ یہ بہت سے غریب علاقوں میں آپ دیکھ چکے، بہت سے علاقوں میں نشانی یہ بہت پہلے پوری ہو چکی ہے۔ ہمیں اس لیے احساس نہیں ہے بھائی، اب دبئی میں بارش ہو رہی تھی، شارجہ میں نہیں ہو رہی تھی، یا شارجہ میں ہو رہی تھی، دبئی میں نہیں ہو رہی تھی، تو جہاں نہیں ہو رہی تھی انہیں بارش کے ہونے کا فائدہ یا نقصان معلوم نہیں ہو رہا تھا۔ تو جہاں بھوک آ چکی ہے آلریڈی، وہاں کے مسائل ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں ہیں، لیکن ظہور امام سے پہلے۔ اب رہی بات وہ آنے والے دجال کے حوالے سے روٹی بانٹنے کا مسئلہ، دجال ایک الگ موضوع ہے۔ دجال ابتدائے صدر اسلام میں، یا صدر اسلام، آغاز اسلام میں، دجال کی کہانیاں مائیں بچوں کو سناتی تھیں، اور یہ اہل سنت کی روایات کے ذریعے سے یہ بات تھوڑی سی اور اس طرح بیان ہوئی کہ آج آخر زمانہ کی ایک علامت یہ بھی کہ دجال کا تذکرہ گھروں سے ختم ہو گیا۔ مثال دوں میں آپ کو، آج بچوں کو اگر نفسیاتی طور پر آپ کسی چیز سے متوجہ کرنا چاہتے ہیں تاکہ وہ سو جائیں، شور نہ مچائیں، کہتے ہیں فلاں صاحب آ رہے ہیں، پاپا ڈانٹیں گے، ہاں، یا الی آخر میں نام نہیں لیتا، وہ اپنے مقام پر ہے، وہ تعصب نکالنے کی باتیں، ہاں، لیکن بچوں کے ساتھ تو ہوتا ہے نا مسئلہ۔ آپ ان کو چاہتے ہیں یہ سو جائیں، یہ اٹھ جائیں، یہ پڑھ لیں، تو ان پر ایک خوف طاری کرنا چاہتے ہیں۔ خوف طاری کرنے کی سب سے بہترین لفظ دجال، آخر زمانہ اور دجال، روٹی بانٹنے کا مسئلہ، رزق کا مسئلہ۔ امام کی آمد سے پہلے 3 سال تک خشک سالی اور قحط، 1 سال تک بارشیں جو برباد کر دیں گی، اور 3 سال تک خشک سالی اور قحط ایسا پڑے گا کہ انسان کے پاس کھانے کو کچھ باقی نہ بچے گا۔ پھر کو روٹی بانٹنے والا آ جائے، پھر ایمان آزمائے جائیں گے۔ امام کا جملہ، اس حالت میں شک اور شبہ میں مبتلا مت ہو جانا، اور روٹی بانٹ کر کہے گا کہ تم مجھے خدا مان لو۔ تو پہلے بھوک اور افلاس،
پھر اس پر ایک امتحان اور بھی ہے، اور اس امتحان سے بچنے کے لیے امام جعفر صادق علیہ السلام کے جملے کیا کریں؟ فرمایا سورہ الحمد کی تلاوت کثرت سے کرنا، آخر زمانہ میں سورہ الحمد کی تلاوت کثرت سے کرنا، بار بار کہنا رب العالمین رب العالمین رب العالمین، بار بار کہنا الرحمن الرحیم، بار بار کہنا مالک یوم الدین، بار بار کہنا ایاک نعبد و ایاک نستعین، بار بار کہنا کہ اہدنا الصراط المستقیم۔ کتنے فرقے اور کتنے گروہ بنیں گے؟ بڑا اچھا جملہ کسی نے استعمال کیا، کہتے ہیں کہ یہ روایت جو اللہ کے رسول کی ہے کہ بنی اسرائیل کے 72 فرقے میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، تو 73 فرقے لگتا ہے ایک علاقے کے لیے کہے تھے، ہر علاقے میں اب 73 فرقے بننے کی بات سمجھ میں آ رہی ہے۔ میں پاکستان کی بات کہوں، ہندوستان کی بات کہوں یا کہیں کی بات کہوں، کتنے فرقے بن رہے ہیں، کتنا اختلاف بڑھ رہا ہے۔ آخر زمانہ اور ظہور میں اب دیر نہیں، اس لیے کہ میں اور آپ تو کیا بیان کریں گے، عارف لوگ بیان کر چکے ہیں کہ اتنا قریب ہے ظہور کہ شاید کوئی صبح گھر سے نکلے آفس کے لیے، شام کو واپس گھر نہیں پہنچے گا، ظہور ہو چکا ہوگا۔ شام کو واپس اپنے گھر نہیں پہنچے گا، ظہور ہو چکا ہوگا، اتنا قریب ہے۔ اور اگر آپ یہ غور کر سکیں تو غور کیجئے گا، یہ ساری علامتیں خدا چاہے تو سمیٹ دے، خدا علامتوں کا محتاج نہیں ہے۔ علامتیں تو میرے اور آپ کے لیے رکھی گئی ہیں کہ ہم اپنی تیاری کر لیں۔ وہ اگر چاہے تو ظہور کب ہوگا، دن کون سا، تمام باتیں آہستہ آہستہ آئیں گی۔ اور اب بالکل وقت آخر میں رخصت ہوتے ہوتے ایک جملہ اور کہہ دوں کہ زمانہ اتنا سخت ہوگا، کیا دعا پڑھی جائے کہ سورہ الحمد کے علاوہ دعائے غریق بار بار پڑھو۔ میں واقعاً پریشان ہوتا ہوں، میں رہتا ہوں کراچی میں، آپ جانتے ہیں، اور کل ایک مومن کا سوال بھی تھا، اور اس سوال کو آیت اللہ سیستانی سے باقاعدہ ہم نے ڈسکس بھی کیا، اور آج نہیں کیا، آج سے کوئی 8 سال پہلے کیا تھا۔ یہ خدا نے بڑا کرم کیا ہے کہ زائرین کے توسل سے ایک ملاقات ہو جاتی ہے، مراجع عظام کی خدمت میں ایک حاضری مل جاتی ہے، اور ان سے بات کرنے کا شرف مل جاتا ہے، ان کی جو وصیتیں ہیں، ان کے جو پیغامات ہیں وہ ہم تک پہنچ جاتے ہیں۔ تو پوچھا کہ کراچی کے حالات دیکھتے ہوئے، اس وقت کی بات جبکہ بہت زیادہ ڈاکٹرز کو، انجینئرز کو باقاعدہ ٹارگٹ کیا جا رہا تھا، من حیث قوم کیا ہجرت کر لی جائے؟ ارشاد فرماتے ہیں جواب میں کہ اگر تم نے ہجرت کر لی تو وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تم اپنے مقصد میں اگر کامیاب ہونا چاہتے ہو، جس حد تک تم وہاں اپنے آپ کو روک سکتے ہو، میں تمہیں ہجرت سے منع کرتا ہوں۔ البتہ یہ الگ موضوعات ہیں کہ کوئی فیملی میں ایک چلا گیا، پوری فیملی ہی ختم ہو رہی تھی، کوئی ایک چلا گیا، وہ الگ موضوع ہے۔ جان بچ رہی ہے، لیکن جان اگر چلی بھی جائے تو جان دوبارہ آ سکتی ہے۔ اگر ایمان چلا گیا تو ایمان دوبارہ واپس نہیں آتا۔ جان سے محبت ہے، لوگ کہتے ہیں نا جان ہے تو جہان ہے، یہ جملہ ہی غلط ہے۔ میں کہتا ہوں ایمان ہے تو جہان ہے۔ اگر ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یا اللہ ہو، یا رحمان ہو، یا رحیم، یا مقلب القلوب، اس دعا کا خاص مطلب یہ ہے کہ صبح اور شام دل کی کیفیت عجیب ہوتی ہے، کبھی یہ ایک مٹھی کے برابر پلٹ جاتا ہے، کبھی الٹ جاتا ہے۔ تو اسے سیدھا کون کرے گا؟ یا مقلب القلوب، اے دلوں کو سیدھا کر دینے والے، اے دلوں کو پلٹ دینے والے، ثبت قلبی علی دینک، تو میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم فرما دے۔
اور اسی ثبوت قدم کے لیے زیارت عاشورہ کی تلاوت اور اس میں سجدے آخر میں قدم صدق عندک مع الحسین واصحاب الحسین الذین بذلوا مہجہم دون الحسین علیہ السلام. اور آج تذکرہ ثبات قدم کے اعتبار سے ایک ایسی شخصیت کا جس نے قربانی دی تو تھی کربلا میں اور ماتم کیا تھا مدینے میں. یہ کون سی قربانی جس کا ماتم کربلا میں نہیں ہوا؟ ایک ایسی عظیم قربانی ہے کہ جس کو دو طرح سے علماء بیان کرتے ہیں کہ یا تو مقام تنعیم کے پاس پہنچے تھے عبداللہ ابن جعفر طیار، مکہ المکرمہ پہنچے، امام کا قافلہ نکل چکا اور پہلی منزل امام کے قافلے نے کی ہے تنعیم کے مقام پر. تنعیم تک پہنچے اور ساتھ میں اپنے 2 بچوں کو لے کر آئے ہیں. صاحبان اولاد کی دعا مانگنے والے، اور اگر اولاد کسی مشکل میں پڑ جائے تو پھر خدا کی بارگاہ میں بہت سجدے کرنے والے. کبھی ایسے ماں باپ دیکھیں جو اپنی اولاد کو جان بوجھ کر مشکل میں ڈالنا چاہتے ہو. ہم نے ایسے ماں باپ دیکھے جو اپنی اولاد کو مشکل سے نکالنا چاہتے ہیں. ایسے ماں باپ کہاں ہیں کہ جو آسانی اور راحت میں تھے، بچے مدینے میں تھے، لے کر پہنچے. ایک روایت اور امام کو سلام کر کے سوال کرتے تھے عبداللہ کہ آقا ثانیہ زہرا کی سواری کس طرف ہے، مجھے کچھ بات کرنا ہے. اور جب جناب عبداللہ کو جناب ثانیہ زہرا کی سواری تک پہنچایا گیا تو اونٹ کے پاس پہنچے، سر جھکا کے فرمایا السلام علیک یا بنت رسول اللہ. اپنے شوہر کی آواز کو پہچان کر بی بی نے سلام کا جواب دیا اور فرماتے ہیں کہ شہزادی سفر سخت ہو گیا اور صدقے کا سامان اپنے ساتھ لے جائیے. جب کوئی بہت سخت دن آپ کے لیے آئے، ایک کو اپنی طرف سے قربان کر دیجئے گا، ایک کو میری طرف سے قربان کر دیجئے گا. تو یا چلی ہیں بی بی لے کر مدینے سے گھر سے، یا عبداللہ پہنچا گئے تنعیم کے مقام پر. بہرحال دونوں باتیں اپنے مقام پر ہیں، لیکن نتیجہ ایک ہے کہ یہ دونوں بچے ساتھ گئے تھے، اون اور محمد. یہ دونوں شہزادے ہیں. کربلا کے میدان میں کیا کہنا ان شہزادوں کا. رات بھر شب عاشور ہر ماں نے تیار کیا اپنی قربانی کو. جناب زینب بھی تیار کر رہی ہیں اپنی قربانی کو. فرماتی ہیں شہزادوں کل قربانی کا دن ہے، ماں کو شرمندہ مت کر دینا. تم جانتے ہو تم کس کے پوتے اور کس کے نواسے ہو. ہائے عمر سعد کا سر کاٹ کے لاؤ تو ماں خوش ہو جائے گی. دیکھو نہر کی طرف پلٹ کر بھی مت دیکھنا. رونے والو، تاریخ شاہد کربلا کی پورے مصائب نہیں پڑھتا، خالی 2 جملے پڑھوں گا. مجھے وہ بیان کرنا ہے کہ ان کا ماتم کب ہوا. یہ تو امام کے بھانجے رخصت 10 محرم کو ہوئے تھے. امام نے کیسے رخصت کیا؟ کوئی بھائی بیٹھا ہو، اس کی بہن کے بچے موجود ہوں اور ماموں کہہ کر اسے یاد کرتے ہوں. کیا کوئی ماموں اپنے بھانجوں کو مرنے بھیج سکتا ہے؟ امام کا امتحان بچوں کو سوار کیا تھا. زینب کے لاڈلے میدان کربلا میں آئے تھے، کتنے بہادری کے ساتھ لڑے تھے کہ امام نے داد شجاعت دی تھی. جب زخموں سے چور ہو کر گرے تو ماموں کو آخری سلام کیا تھا. لینے چلے تھے، اٹھا کے لائے تھے. اور کیسے اٹھا کے لائے تھے کہ ایک کو عباس نے اٹھایا تھا، ایک کو حسین نے اٹھایا تھا. اب جملہ سنیں گے. اب میں یہاں وہ 4 مصرے پڑھنا چاہتا ہوں جو کیفیت بیان کی. شاعر نے اپنے انداز سے پیش کیا ہے مصائب کے ماحول کو. کہا زینب نے لگی بیبیاں جو پیٹنے سر، ابھی ہے نہ کرو صاحب ہو ٹھہرو دم بھر. ارے شادیاں ہو چکی پروان چڑھے میرے پسر. ارے کوئی دیکھے تو محافے دلہنوں کے ہیں کدھر.
ابھی باجے کی صدا زیر قنات آتی ہے، کیسے لاشیں میرے بچوں کی برات آتی ہے۔ شاعر نے اپنے انداز سے ایک ماں کے تصورات کو پیش کیا ہے، لیکن شاید تجھے نہیں معلوم یہ عام ماں نہیں ہے، یہ اون محمد کی ماں ہے۔ بچوں کے لاشیں امام لائے، کہتے ہیں کہ بڑے بیٹے میں ابھی تھوڑی سی جان موجود تھی، تھوڑی سانسیں موجود تھی، جب لا کے لٹایا تو بس زبان سے بولا نہیں جا رہا تھا، 3 دن کی پیاس، اتنا خون بہ چکا تھا۔ ایک مرتبہ ہاتھ اٹھا کے اپنی پیشانی پر رکھا جیسے ماں کو سلام کرتے ہو اور کہنا چاہتے ہم ماں مدینے جانا تو ہمارے بابا کو ہمارا سلام پہنچا دے۔ رونے والوں جملہ سنو گے، بچوں نے ارے ہائے قربانی پیش کر دی۔ بیویوں نے مل کے پرسہ دینا چاہا، بیوی نے روک دیا، مجھے پرسہ مت دو، فدیہ کا پرسہ نہیں لیا جاتا، اگر تمہیں کچھ کہنا ہے تو میرے بھائی کی دعا مانگو کہ میرا بھائی سلامت رہ جائے۔ ارے ہائے 11 محرم کو ساری بیویاں اپنے شہیدوں کی لاشوں سے رخصت ہوئی ہیں۔ راوی کہتا ہے میں دیکھتا رہا کہ کوئی تو رونے کے لیے آئے، مگر 2 بچوں کے لاشیں منتظر رہ گئے، رونے والا کوئی نہ تھا۔ کہتا ہے میں نے پوچھا کس کے لاشیں؟ کہا اون محمد کے لاشیں۔ کہا ان کی ماں کہاں پر ہے؟ کہا حسین کی لاش پر ہیں۔ یہی انداز تھا جب زندان شام سے رہائی کے بعد کٹے ہوئے سر آئے، ہر ایک کے سر کو اس کی وارث بی بی نے لے لیا، مگر جب 2 بچوں کے سر آئے تو کون اٹھ کر جائے؟ لانے والا پوچھتا تھا کیا ان کی ماں مر چکی ہے؟ اور امام روتے تھے آئیے پھوپھی اماں، اون محمد کے سر آ گئے۔ بچوں پر ماتم نہ کیا، بچوں کی لاشوں پر نہیں روئی۔ ہائے کیوں نہیں روئی؟ کیا سینے میں ماں کا دل نہیں تھا؟ کیا یہ سگے بیٹے نہیں تھے؟ اللہ اکبر، میں کیسے جملہ ادا کروں؟ بڑی ذمہ داری امام دے گئے زینب کبریٰ کو کہ تمہیں پورے قافلے کو سنبھالنا ہے۔ اب یہ سنبھالتی تھی ام رباب کو، سنبھالتی تھی ام فروہ کو، سنبھالتی تھی ام لیلا کو۔ ارے اپنے بچوں کو روتی تو کیسے روتی؟ ارے بیویوں کو سنبھال کر شام سے واپس کربلا لائی ہے، کربلا سے مدینہ۔ جب قافلہ مدینے پہنچا اور ہائے بی بی اپنے گھر نہیں جا رہی، اس لیے کہ جناب زینب کبریٰ سے اٹھا نہیں جاتا۔ ارے اتنے مصائب کے پہاڑ ٹوٹے ہیں، کیسے جائیں اپنے گھر؟ امام سجاد نے فرمایا تھا پھوپھی اماں اب ذرا گھر ہو آئیے، شاید کہ عبداللہ آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہو، انتظار میں ہو۔ ہائے بعد لینا خواستہ آئی ہیں، چلا نہ گیا، بس داخل ہوئی اور بیٹھ گئی، حجرے تک بھی نہ چل کر گئی۔ عبداللہ گھر سے باہر گئے ہوئے تھے، جب واپس گھر میں آئے دیکھا کوئی بوڑھی خاتون بیٹھی ہیں، آ کر پوچھا معظمہ راستہ بھول گئی ہو؟ کس سے ملنے آئی ہو؟ جناب زینب کبریٰ سر اٹھا کے فرمایا میرے وارث نہیں پہچانا۔ ارے اب زینب پہچانے جانے قابل نہ رہی۔ عبداللہ روتے تھے شہزادی نہ پہچان سکا، اتنا بڑھاپا طاری ہو گیا تھا کہ شریک حیات بھی نہ پہچان سکا۔ رونے والوں عبداللہ نے عرض کی شہزادی آئی تو آپ کا اپنا گھر ہے نا، آپ صحن خانہ میں کیوں بیٹھ گئیں؟ اندر چلیے، سہارا دیا ہے، سہارا دیا ہے۔ اب شہزادی نے قدم رکھا حجرے میں، تو حجرہ وہ تھا جس میں اون محمد کے بستر لگے ہوئے تھے، آخر تو ماں کا دل تھا۔ ارے اب سامنے ام لیلا نہیں ہے، سامنے